یہودیوں کا انتظار آخرکار ختم ہوا۔ اب وہ وقت نزدیک آ گیا ہے جب وہ لال بچڑے کی قربانی کریں گے۔ آج سے قریب 2000 سال پہلے جب دوسری اور آخری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو توڑ کر اس میں آگ لگا کر اس کو تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا، تب سے لے کر ابھی تک یہودی صرف اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا سکے۔ اور اب اسرائیل کو وہ لال بچڑے مل چکے ہیں جن کی وہ قربانی اپریل کے مہینے میں کرنے کا اس نے اعلان کیا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جس کے بعد مسجد الاقصی کو یہ یہودی شہید کرنے کے بعد تیسری بار ہیکل سلیمانی یعنی کہ تھرڈ ٹیمپل کو بنائیں گے۔ یہ یہودیوں کے لیے بہت ہی مقدس ترین ٹیمپل ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے جب اسرائیل پر اپنی پوری طاقت سے حملہ بولا تھا، تب بھی لوگ یہی بول رہے تھے کہ اس جنگ کے ماحول میں کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل سارے فلسطینیوں کو ختم کر کے مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل کھڑا کر لے۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل یہ سب کچھ بہت ہی دھیرے دھیرے کرتا چلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا نے اس کے اوپر جنگ بندی کا دباؤ ڈالا، لیکن وہ نہیں رکا۔ اس نے کسی کی بات نہیں سنی اور لگاتار فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہا۔ اسرائیل نے یہ لال بچڑے کب اور کیسے حاصل کیے اور اس کی قربانی اسرائیلی یہودی کیسے کریں گے اور اس کی ڈیٹ بھی یہودیوں نے اناؤنس کر دی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا حیران ہے کہ یہ اسرائیل یہ قربانی کیوں کرنے جا رہا ہے۔ دنیا حیران ہے، لیکن اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، لیکن لوگ اسے مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ان لال بچڑوں کی قربانی سے ہیکل سلیمانی کا کیا رشتہ ہے، کیسے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کے لیے ان لال بچڑوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی مذہبی کتابیں تورات اور تالمود، جس کو ہم زبور کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل لال بچڑوں کی تلاش میں پوری دنیا میں گھوم رہا تھا، اور کئی سالوں کی محنت اور مشقت کرنے کے بعد کئی $100 ملین خرچ کرنے کے بعد بھی اب تک اس کو یہ کامیابی نہیں ملی تھی۔ اس کو یہ سرخ لال گائے کے لال بچڑے نہیں ملے تھے، ایسے بچڑے جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر پوری طرح سے لال رنگ کے ہی بال ہونا چاہیے۔ آج سے قریب 6 مہینے پہلے امریکہ کے ٹیکساس میں ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 لال بچڑے مل گئے، جسے کئی $1 ملین دے کر اس فارم کے مالک سے بچڑوں کو خرید لیا گیا اور انہیں بڑی ہی احترام اور ساودھانی کے ساتھ اسرائیل لایا گیا۔ بے حد ہی سختی اور سیکیورٹی میں ان لال بچڑوں کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالا جائے گا۔ آپ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا ایک ایسا ہی ایک لال بچڑا تھا جو قتل کی حقیقت کے لیے اللہ نے ان سے قربان کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک لال بچڑا بہت ہی مقدس اور اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک بچڑا نہ مل جائے تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ایک بدشگنی مانا جائے گا۔ اور اب تو ان کو لال بچڑے مل چکے ہیں۔ اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس علاقے میں موجود جتنے بھی فلسطینی مسلمان ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کر دینا ہے، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو گرانے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی سامنے نہ آئے۔ پچھلے کئی مہینوں سے جنگ جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا خاموشی سے اس قتل عام کو دیکھ رہی ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور اسرائیل لگاتار ہوائی حملے کر کے معصوم فلسطینیوں کو مار رہا ہے، جس کے نتیجے میں 18 لاکھ میں سے 3 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو یا تو مارا جا چکا ہے یا انہیں بہت بری طرح سے زخمی کر چکا ہے۔ آپ کو جو موت کے آنکڑے بتائے جاتے ہیں 32,000 33,000، یہ آنکڑے صحیح نہیں ہیں۔ مرنے والوں کے آنکڑے لاکھوں میں موجود ہیں، جس میں مرنے والوں میں سب سے زیادہ بچے اور عورتیں ہیں۔ اس وقت 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مسلمان مصر کے بارڈر پر رافا نام کی جگہ پر موجود ہے، جو کہ ایک ایئرپورٹ سے بھی چھوٹی جگہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 15 لاکھ لوگ کیسے کس حالات میں جی رہے ہوں گے۔ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی بہن غازہ سے تمام فلسطینیوں کو رافا کراسنگ کی طرف دھکیل دیا گیا، اور مصر رافا بارڈر کا گیٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مصر کہہ رہا ہے کہ فلسطینی اگر مصر کے اندر آ گئے تو مصر کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دے رہا ہے۔ رافا میں پھنسے 15 لاکھ فلسطینی اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہے۔ ایک طرف مصر کا بارڈر ہے اور دوسری طرف سمندر ہے، اور دونوں طرف سے اسرائیل کی فوج انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ شیطان نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ رافا میں وہ جلد ہی آپریشن شروع کر دے گا، کیونکہ یہ آپریشن دنیا کا لائیو سب سے بڑا قتل عام ہوگا اور فلسطینیوں کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوگلے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے رافا پر آپریشن کیا تو وہ اسرائیل کا اس میں ساتھ نہیں دے گا، اور دنیا کے تمام ملک بھی رافا میں اس اسرائیل کے آپریشن کو غیر انسانی اور ٹیررسٹ
एक्टिविटी मान रहे हैं, लेकिन इजरायली हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इजरायली हुकूमत साफ साफ कह चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता और हम राफा में ऑपरेशन करके रहेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे राफा में ऑपरेशन करने का असली मकसद क्या है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, सिर्फ फिलिस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर उन्हें खत्म कर देना, और जो थोड़े बहुत बाकी बचे उन्हें इस काबिल ही ना छोड़ा जाए कि वो इजराइल के खिलाफ कभी खड़े हो सके। अगर इस पूरे इलाके में ऐसी कोई ताकत बाकी रह जाएगी तो इजराइल के करतूतों के खिलाफ खड़ी हो सके, तो इजराइल अपने थर्ड टेंपल हैकले सुलेमानी को कभी नहीं बना पाएगा। कुछ ही दिनों में या हो सकता है रमजान में ही राफा पर ऑपरेशन इजराइल शुरू कर दे। इजरायली फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि जब ये सब होगा तो जो लाल बछड़े टेक्सास से लाए गए हैं जबले जैतून पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल मस्जिद अक्सा के सामने कुर्बान किया जाएगा। इसके बाद इन्हें जलाकर इनकी राख और खून को हैकले सुलेमानी की बुनियादों में भरने की तैयारी भी पूरी कर चुके हैं ये लोग। अप्रैल आने में अभी 1-2 दिन का वक्त बाकी है। हमें नहीं मालूम कि अप्रैल की किस तारीख को ये इस काम को सर अंजाम देंगे, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इजराइल जल्द ही राफा में ऑपरेशन शुरू करेगा ताकि मिस्र को बॉर्डर खोलने के लिए मजबूर किया जा सके और बचे कुछ फिलिस्तीनी मुसलमानों को बॉर्डर पर ढकेल कर फिलिस्तीन का पूरा इलाका पूरी तरह से खाली करवा लिया जाए, और इसके बाद इजराइल बड़ी ही तेजी से मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ेगा और उसको गिरा देगा ताकि इसकी जगह पर हैकले सुलेमानी की तामीर की जा सके। दुनिया भर के मुसलमानों को यह लगता था कि इजराइल दुनिया के दबाव में आ जाएगा और ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा इजराइल किसी के रोके नहीं रुक रहा है। वो अपने बनाए हुए मंसूबों में लगातार कामयाब होता दिख रहा है और उसको रोकने वाला दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी भी है। बड़े बड़े मुस्लिम अरब मुल्क इजराइल की मदद कर रहे हैं सिर्फ पैसे की खातिर। लानत है ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों पर, चाहे मस्जिद अक्सा इनके सामने शहीद ही क्यों ना कर दी जाए। सुनहरा गुंबद, गोल्डन डोम जिसके नीचे वो पत्थर मौजूद है जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया था, जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी, उस पत्थर को यहूदी बहुत मुकद्दस मानते हैं और इस पत्थर को इस कायनात का सेंटर भी मानते हैं। इस कुर्बानी के बाद तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी जिसकी पेशनगोई तौरात, तलमूद और इंजील में मौजूद है, जिसका जिक्र हदीसों में भी मौजूद है। इंजील में इस जंग को आर्मागेडन कहा गया है और हदीसों में इस जंग को हरमगेडोन कहा गया है। इसी जंग में दज्जाल जाहिर हो जाएगा जिसको मारने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे जाएंगे। ये वक्त कयामत के बहुत ही करीब का वक्त होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।